میری ساس روز میک اپ کر کے تیار ہو جاتی اور کہتی میلاد پر جا رہی ہوں، اور پھر اس کی ایک بڑی چادر والی مرید اسے لے جاتی۔ ساس جب آتی تو اس کی آنکھیں روز سوجی ہوتی، میں بڑا حیران ہوتی۔ ایک دن میں نے ساس کو نیند کی دوا دی اور سلا دیا اور خود میک اپ کر کے مرید کے ساتھ چلی گئی، لیکن میری جان نکل گئی جب اس نے مجھے ایک حسین گھر کے واش روم میں چھپا دیا اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہاں 16 دروازہ کھولو، خدا کا واسطہ ہے کوئی دروازہ کھولو۔ میں خوف سے چیخ رہی تھی اور دروازہ بجا رہی تھی، لیکن کوئی میری پکار پر میری مدد کرنے نہیں آیا۔ میں یہاں ایک انجان گھر کے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، اور یہ میری ہی غلطی تھی۔ اگر میں خود کو اتنی ہوشیار نہ سمجھتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا اور سب کچھ دماغ میں گھومنے لگا تھا، جس کی وجہ سے آج میں اس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میرا نام سمن ہے اور میری شادی کو ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا جب میرے گھر میں عجیب و غریب کام ہونا شروع ہو گئے۔ ویسے تو میرے سسرال والے سبھی اچھے تھے، میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی اور میرا شوہر مجھے اور میری ساس کو برابر اہمیت دیتا تھا، لیکن 1 ماہ بعد مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جس نے مجھے بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ میری ساس کی حرکتیں عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ میک اپ کرتی، اچھے سے تیار ہوتی، پھر ایک بڑی سی چادر لے کر روزانہ گھر میں آنے والی ایک لڑکی کے ساتھ چلی جاتی اور کہتی کہ میں میلاد پر جا رہی ہوں۔ میں نے کافی دنوں تک ان کی حرکتیں نوٹ کی اور پھر سوچا کہ اپنے شوہر کو سب بتاؤں گی، وہ یقیناً میری بات کو اہمیت دے گا، کیونکہ ان کی حرکتیں میلاد پر جانے والی نہیں تھی، اور یہ کون سا میلاد تھا جو روز ہوتا تھا۔ چنانچہ شام ہوئی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اچھا سا کھانا بنایا، نہا دھو کر اچھے سے تیار ہو گئی۔ اس دوران میری ساس کئی بار میرے پاس آئی اور بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کیا۔ مجھے اب ان سے گھن سی آنے لگی تھی۔ ان کا سجنا سورنا زہر لگتا تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، مجھ پر اتنا روپ نہیں چڑھا تھا جتنا میری ساس تر و تازہ نظر آتی تھی۔ میری ساس نے جب دیکھا کہ میں ان سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی تو خاموشی سے اٹھ کر میرے کمرے سے چلی گئی۔ اب بس مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ وہ شام 6 بجے آیا اور مجھے تیار شیار دیکھ کر خوش ہو گیا۔ کتنی ہی دیر وہ مجھے پاس بٹھائے باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے چینج کرنے کا کہا اور اس کے لیے کمرے میں ہی کھانا لے آئی۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ آج ہم کھانا کمرے میں کیوں کھائیں گے، امی کے ساتھ باہر کیوں نہیں؟ میں، میرے شوہر اور میری ساس ہم رات کا کھانا اکٹھے کھاتے تھے۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں کھانا کمرے میں لے آئی تھی۔ شوہر کی بات سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ امی نے کھانا کھا لیا ہے، جبکہ میں ہی اپنی ساس کو منع کر کے آئی تھی کہ آج ہم اکیلے کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ میری یہ بات میرے شوہر کو عجیب سی لگی، کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب میرے شوہر کا اپنی ماں سے اتنی محبت کرنا زہر لگنے لگا۔ خیر، میں اپنی ادائیں دکھا دکھا کر اپنے شوہر کا دھیان بھٹانے لگی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ کھانے کے بعد جب میرے شوہر نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میری تعریفیں کرنے لگا تو میں نے موقع دیکھ کر اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے آج کل امی کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس پر میرے شوہر نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے میں نے بہت ہی کوئی گھٹیا سی بات کرتی ہو۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرا شوہر غصے سے دھاڑا۔ میں نے بتایا کہ روز آپ کے آفس جانے کے بعد امی نئی نویلی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر کسی لڑکی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور جب واپس آتی ہیں تو تھکی ہوتی ہیں، ان کا جسم ٹوٹا ہوتا ہے جبکہ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں گھس جاتی ہیں اور شام کو باہر نکلتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سرخ رنگ آیا تھا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ امی کے ساتھ زیادہ بدتمیزی نہ کر دے، لیکن اگلے ہی پل میں ساکت رہ گئی۔ میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور میرے بال پکڑتے کہا کہ آئندہ میں تمہارے منہ سے اپنی ماں کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ نہیں سنوں گا۔ وہ مجھے بیڈ پر دھکا دیتا باہر نکل گیا، جبکہ میرے لیے تو یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ میری جان سے پیارے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں بستر پر پڑی روتی رہی۔ میرے دل میں میری ساس کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ میرا شوہر ساری رات کمرے میں نہیں آیا۔ مجھے بھی غصہ آیا تھا، میں بھی باہر نہیں گئی۔ جانے کے اس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں 10 بجے اٹھی۔ میرا شوہر اور ساس دونوں گھر پر نہیں تھے۔ میں نے رات جو بھی ہوا وہ سب اپنی بڑی بہن کو بتایا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ضرور کوئی اچھا مشورہ دے گی، لیکن اس نے بھی میری بات کو خاص اہمیت نہ دی۔ خیر، میں نے خود ہی پلان بنایا کہ میں اپنی ساس کا اصل چہرہ اپنے شوہر کے سامنے لا کر رہوں گی۔ میں بازار گئی اور وہاں سے نیند کی دوا خرید لائی۔ میں اندر جانے کیوں آگ لگی ہوئی تھی۔
میری ساس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ خیر، شام سے رات ہوئی، میرا شوہر گھر آیا تو میں نے کوئی بات نہ کی۔ وہ جانتا تھا میں ناراض ہوں۔ میں نے اسے خاموشی سے کھانا دیا اور خود کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا اٹھا کر کمرے میں آیا اور مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں سب بھول جاؤں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ کیسے اس طرح سے کر سکتا ہے۔ خیر، میں نے بھی مان جانے کا ناٹک کیا، کیونکہ اگلی صبح میں اپنی ساس کی سچائی سامنے لانے والی تھی۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں نے ناشتہ بنایا۔ میرا شوہر آفس چلا گیا تو میں نے اپنی ساس کو چائے دی اور اس میں نیند کی دوا ڈال دی۔ کچھ دیر کے بعد میری ساس بے ہوش ہو گئی اور سو گئی۔ میں نے جلدی اپنی ساس کے کپڑے پہنے اور اپنی چادر سر پر ڈال لی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب وہ لڑکی آ گئی جو میری ساس کو لے کر جاتی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے۔ خیر، میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ ہم ایک رکشے میں بیٹھے اور 15 سے 20 منٹ کے سفر کے بعد ہم ایک خوبصورت گھر کے سامنے جا کر اتر گئے۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خیر، ہم اندر آئے اور وہ لڑکی مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ دل میرا ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تبھی میرے ساتھ آئی لڑکی نے کہا کہ میں جانتی ہوں تم شبانہ نہیں ہو۔ یہ سننا تھا کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شبانہ میری ساس کا نام تھا۔ یقیناً وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ لیکن میں تمہیں یہاں لانا چاہتی تھی، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے تو اب صحیح معنوں میں ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے چادر اتاری اور جلدی سے دروازے کے پاس گئی۔ اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پر ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ لڑکی دوبارہ اندر آئی۔ اسے دیکھتے ہی میں چیخی کہ تم نے مجھے یہاں بند کیوں کیا؟ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اگر جان پیاری ہے تو واش روم میں چھپ جاؤ۔ وہ خود بھی مجھے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ جانے اس گھر میں ایسا کیا ہوتا تھا جو وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں بنا کوئی جواب دیے واش روم میں چھپ گئی۔ خیر، چند ہی پل گزرے تھے جب کمرے میں آوازیں ابھرنے لگیں۔ یہ کوئی 3-4 لوگ تھے۔ میں واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھولا اور کمرے کا منظر دیکھنے لگی۔ آج شبانہ کیوں نہیں آئی؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی اس لڑکی سے پوچھ رہا تھا جو مجھے یہاں لائی تھی۔ وہ آدمی حلیے سے کوئی پیر لگ رہا تھا۔ لڑکی نے ڈر ڈر کر بتایا کہ شبانہ یعنی میری ساس کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ نہیں آئی۔ وہ پیر کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ لگتا ہے شبانہ کی لگامیں کھینچنے کا وقت آ گیا ہے۔ لگتا ہے اسے اپنے بیٹے کی زندگی پیاری نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی خطرناک لوگ تھے۔ کچھ دیر وہ پیر وہاں سے چلا گیا اور میں واش روم میں ہی قید رہی۔ اس پیر کے وہاں سے جاتے ہی کمرے میں ایک 16 سالہ 17 سالہ لڑکی داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ایک 20-22 سالہ لڑکا بھی تھا۔ دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور دونوں پریشان نظر آ رہے تھے۔ پلیز ہمیں یہاں سے جانے دو، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ وہ دونوں اب اس کی لڑکی کی منتیں کر رہے تھے، جبکہ میں پرتجسس تھی کہ آخر وہ لڑکی ان سے کیا کروانا چاہتی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی اور لڑکا دونوں برہنہ ہو گئے۔ میں اپنی چیخ روکنے کے غرض سے منہ پر ہاتھ رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ یا میرے خدایا، یہ کون سی جگہ تھی؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ اور میں کیوں پھنس گئی تھی یہاں؟ مجھے اب رونا آ گیا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میں اپنا موبائل بھی ساتھ لائی تھی جو میں نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور اپنے شوہر کا نمبر ملایا، لیکن انہوں نے میری کال نہیں اٹھائی۔ شاید وہ مجھ سے ناراض تھے۔ اور پھر میں نے کچھ سوچ کر اپنی بہن کا نمبر ملایا کیونکہ اس کا شوہر پولیس میں تھا۔ اس نے بھی میری کال نہیں اٹھائی تو میں نے اسے ایک میسج بھیجا اور لوکیشن بھی بھیج دی۔ پھر میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ لڑکی اور لڑکا برہنہ ڈانس کر رہے تھے، جبکہ لڑکی کے ساتھ میں آئی تھی جس کے وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور وہ پیر بیڈ پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے دروازہ فوراً بند کیا اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنی عافیت کی دعائیں کرنے لگی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ یہ جگہ واقعی بہت بری تھی اور پھر مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر جھانکا تو وہ لڑکی جس کے ساتھ میں یہاں تک پہنچی تھی وہ اور لڑکا وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ 16-17 سالہ لڑکی رو رو کر اس پیر سے بھیک مانگ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن وہ پیر اس وقت شیطان بنا ہوا تھا۔ تبھی مجھے زور زور سے دروازہ کھڑکنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ یہ باہر سے آواز ابھری تھی اور ساتھ ہی پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا
وہ لڑکی اب جلدی سے اپنے کپڑے پہن رہی تھی۔ باہر پولیس والوں نے دروازہ توڑ دیا۔ وہ پستولیں لے کر اندر داخل ہوئے۔ اس میں میرے بہنوئی بھی تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ سب لڑکی سے پوچھ رہے تھے، جبکہ اس پیر کا رنگ فق پڑ چکا تھا۔ پولیس والوں نے اسے گرفتار کیا اور یہ دیکھ کر میں بھی جلدی سے باہر نکل آئی۔ میرا بہنوئی مجھے دیکھ کر میری جانب بڑھا، پر میں وہیں بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ جانے کتنی دیر بے ہوش رہی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اپنے گھر کے بستر پر پایا۔ میرا شوہر اور میری ساس دونوں میرے ارد گرد بیٹھے تھے۔ میری ساس رو رو کر مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے شوہر سے معافی بھی مانگ رہی تھی۔ ان کی زبانی مجھے جو کہانی پتہ چلی وہ کچھ یوں تھی کہ آج سے 22 سال پہلے جب میرا شوہر 18 سال کا تھا تو بیمار پڑ گیا تھا۔ ہر جگہ سے علاج کروایا، کہیں سے آرام نہ آیا۔ پھر میری ساس اسے لے کر اسی پیر کے پاس گئی دم کروانے۔ اس پیر نے میری ساس سے کہا کہ تمہارا بیٹا جلد مر جائے گا، اس پر بڑی آفت کا سایہ ہے اور اس کی کبھی شادی نہیں ہو پائے گی۔ یہ سن کر میری ساس کو غصہ آیا اور وہاں سے آ گئی، پر اگلے دن میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ساس کو اس پیر کی بات پر یقین آ گیا۔ چنانچہ میری ساس واپس گئی اور پیر کی وہ تمام باتیں ماننے لگی جو وہ کہتا تھا۔ پیر نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہارا بیٹا مر جائے گا، اور گھر کی پوری ذمہ داری میری ساس پر سونپ دی۔ وہاں جو بھی ہوتا میری ساس اپنی نگرانی میں کرواتی۔ وہاں معصوم لوگوں کو پھنسایا جاتا تھا، جیسے اس لڑکے اور لڑکی کو۔ وہ گھر سے بھاگ کر آئے تھے اور پیر سے کہا تھا کہ کچھ ایسا کریں کہ ان کی شادی بھی ہو جائے اور گھر والے بھی کچھ نہ کہیں۔ پیر نے ان سے اس حویلی نما گھر میں رک کر 10 دن کا چلہ کاٹنے کا کہا اور پھر رات کو انہیں نشہ آور دوا پلا کر ان کی نازیبا ویڈیوز بنا لی۔ وہ آدمی دراصل کوئی پیر نہیں تھا، بلکہ ڈارک ویب سائٹ پر لوگوں کی ویڈیوز ڈال کر اس سے پیسے کماتا تھا اور اپنے پاس آنے والی لڑکیوں اور عورتوں کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میری ساس یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبور تھی۔ اسی لیے وہ جب بھی واپس آتی تو ان کی آنکھیں سوجی ہوتی تھی، کیونکہ وہ روتی رہتی تھی۔ ابھی تو میرے بہنوئی کی وجہ سے جیل جانے سے بچ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے اور اللہ سے بھی معافی مانگی کہ غلط عقائد اور اللہ پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سب میں پھنس گئے تھے۔ البتہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہاں یہ سب ہوتا ہے۔ اس جعلی پیر اور اس کا سارا گروہ پکڑا گیا۔ اگلے دن وہ لڑکی میرے پاس آئی جو روزانہ میری ساس کو لینے آتی تھی، اور اس نے بتایا کہ وہ مجھے جان بوجھ کر وہاں لے کر گئی تھی کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی، اور میں نے حقیقتاً اس گروہ کا پردہ فاش کیا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے وہاں جانے کی اور ان کا پردہ فاش کرنے کی ہمت دی اور میری عزت کی حفاظت کی، ورنہ جانے کتنے معصوم لوگ کب تک ان کا شکار بنتے رہتے۔ پر اللہ کے فضل و کرم سے اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔